السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب زدنا فهما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے، او ذات جس کا جتنا شکر کیتا جائے کم ہے. درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے، او ذات جس نے اپنی امت دی ہر لمحہ خیر خواہی فرمائی اور اس فکر اندر اپنی زندگی گزاری کہ میری امت جنت اندر چلی جائے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے ایمان والوں دے نال وعدہ کیتا اور انہاں دے نال جنہاں نے نیک عمل کیتے، لہم مغفرۃ واجر عظیم. انہاں واسطے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے. رمضان کا مہینہ گزر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی
نبوت جو نکلے ہوئے کلمات الفاظ، یہ مہینہ رحمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے، ساڈے تو جدا ہو چکے ہیں۔ اس مہینے کے اندر ہر مسلمان نے ایک کوشش کی تھی، فکر کی تھی کہ ساری زندگی دا ہر لمحہ وہ اللہ دی عبادت کے اندر، اللہ دی تسبیحات کے اندر گزر جائے۔ مومن کے جذبات مسلمان کی فکر جس طرح رمضان اندر ہے اسی طرح پورے سال اندر ہونی چاہیے۔ جو اسی رمضان اندر حاصل کیتا اس کی اسی ہن حفاظت کرنی ہے۔ جو رمضان اندر اسی سکھیا اصلی اونوں اپنے تو جدا نہیں ہون دینا، ضائع نہیں ہون دینا۔ نیکی کا جذبہ رپیٹر بند کر دے گا۔ نیکی کا جذبہ وہ ہمیشہ مسلمان دے اندر، دل دے اندر، فکر دے اندر ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان دی فکر دے اندر نیکی کا جذبہ نہیں، پھر اس مسلمان دے اسلام کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ نے ایمان والوں دے نال اور جنہاں نے نیک عمل کیتے انہاں دے نال وعدہ کیتا۔ کس چیز کا وعدہ؟ کہ جدو ایمان لے آن گے اور نیک عمل کرن گے، نیکیاں کمان گے، نیکی طرف بڑھ بڑھ کے حصہ لیں گے، اللہ رب العزت انہاں نوں معاف بھی کر دے گا، اجر عظیم بھی عطا کرے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العزت فرما دے نے کہ جنہاں نے نیک عمل کیتے ایمان لے آن تو بعد نیک عمل کیتے، پہلے شرط ہے مومن ہون دی، پھر جنت واسطے جان واسطے نیک عمل دی بھی شرط ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اللہ رب العزت نے انہاں واسطے جنت الفردوس مہمان نوازی رکھی ہے۔ جڑے ایمان لے آن گے، نیک عمل کرن گے، صرف رمضان کی نیکیاں نہیں، پورے سال کی نیکیاں، پورے سال نیک عمل، نیکی دے جذبات، نیکی دی فکر وہ پورا سال ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام بیان فرما دے نے نیکی دا جذبہ اگر ہوئے، اگر خیر خواہی دا جذبہ ہوئے، اگر اللہ کو لو اجر لین دے جذبات ہوتے فکر ہوئے، آپ علیہ السلام بیان فرما رہے نے بینما کلب یطوف بالبر، کہ ایک عورت، بنی اسرائیل دی عورت، فحاشا عورت، اس نے ایک کتے نو دیکھیا، اتا یقتل عطشہ، اس طرح تڑپ رہا سی پیاس دی وجہ تو کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی جان گوا بیٹھتا، وہ دی جان چلی جاندی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بنی اسرائیل دی بے حیا عورتاں وچوں، باغی عورتاں وچوں ایک عورت سی، اس نے دیکھیا
کہ ایک کتا پیاسا کنویں دے ارد گرد چکر لگائی جا رہا ہے، انہوں بڑی پیاس لگی ہے، شدت نال تڑپ رہا ہے اور فکر ہے۔ عورت نے دیکھا کہ ہو سکتا کتا اپنی جان ہی گوا بیٹھے۔ اس عورت نے نیکی دے جذبے دے نال، ہمدردی دے جذبے دے نال، ہے بے حیا عورت، ہے باغی عورت، اس نے کی کیا؟ نازعت کہا، اس نے اپنا غصہ اتاریا، جتی اتاری، جتی اتار کے انہوں کنویں دے اندر لٹکایا، انہوں جو پانی کڈیا جتی دے نال، کتے دے اگے رکھیا، کتے نے پیا، انہیں پھر کڈیا، انہوں کتے نو رجا دیتا، اچھی طرح پانی پلا دیتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس نیکی دی وجہ تو اس عورت دی ساری خطاواں معاف فرما دیتی ہیں۔ نیکی کیا ہے کہ تڑپتا ہوا کتا اس نو پانی پلا دیتا، اور اسی کتے نو بلا وجہ ڈنڈے ماری دیا، بلا وجہ پٹے ماری دے کہ کتا ہے، حرام جانور ہے، ادھر بھی کتا ہے، پیاس کی شدت، جان کا خطرہ ہے، عورت نو ہمدردی آئی، خیر خواہی آئی، اس نے اپنی جتی اتاری، ادھر اس کو پانی پلایا۔ اللہ رب العزت نے اسے ایک جذبے نو قبول کر کے انہوں جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ اگر نیکی کا جذبہ ہوئے تو پھر اللہ رب العزت اس جذبے کی لاج رکھتے، اس جذبے نو کبھی رائے گا نہ۔ آپ علیہ السلام نیکی کا جذبہ، حالانکہ اللہ رب العزت خود بیان فرما رہے ہیں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسی تھوڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے تم معصوم عن الخطا بنا دیتا، تھوڑی کوئی غلطی نہیں لکھی جاتی، تسی معصوم عن الخطا ہو۔ لیکن آپ علیہ السلام دے نیکی دے جذبات، خیر خواہی دے جذبات، اللہ رب العزت نو منان دے جذبات۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے دے صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام رات کو اٹھ جایا کر دے، اللہ کی عبادت واسطے نماز اندر کھڑے ہو جایا کر دے، اتنا بڑا دھیان کر دے کہ آپ علیہ السلام کے قدم مبارک سوج جایا کر دے، سوج جایا کر دے۔ آپ علیہ السلام کا قیام، ایک حدیث اندر آتا کہ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت فرمائی، سورہ نساء بھی پڑھ دی تھی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی تھی، 3 سورتاں تقریباً 6-6.5 سپارے پڑھ دے ایک رکعت اندر۔ آپ علیہ السلام نیکی دے جذبے دے نال مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول جی تسی کیوں اتنی مشقت کرتے ہو، تسی کیوں اتنی تکلیف اٹھاندے ہو، تسی اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہو؟ اللہ رب العزت نے تھوڑے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے مغیرہ کیا جس رب نے مینوں اتنی بڑی نعمت نواز دیتا میرا گناہ لکھے ہی نہیں جاتا، میرے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ میں وہ شکریہ ادا نہ کرا؟ نیکی کا جذبہ ہے کہ گناہ لکھا نہیں جاتا، معصوم عن الخطا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید البشر، ساری خوبیاں۔
افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے اس رب کا شکریہ ادا نہ کرا جس نے مجھے اتنی بڑی نعمت نواز دیتا؟ اتنا لمبا قیام پیر سو جائے گا۔ تے ساڈے جذبات تراویاں کسی جگہ تے 8 نے، کسی جگہ تے 20 نے، ساڈے کولوں 5 منٹ کی رکعت وہ پیچھے پڑھ کے نہیں پڑھتے، تھک جائے، جوانی بھی گئی، طاقت بھی گئی، ایمانی جذبے بھی گئے، نیکیاں دا حصول بھی گیا، تھک جائے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سارا دن مزدوری کرتے، استا ویلے ہیں نا، ساڈے دا کام ہی کوئی نہیں۔ صحابہ اکرام سارا دن کام کرتے، مزدوریاں، ساڈے کول سستیاں ہو جاندیاں نا، درمیانے مزدوری بھی اسی تھوڑی جی سستی کر لی دی، بچ رہی دا تھوڑا جہا تھوڑا سائڈ تے ہو جائے، کوئی کہڑا مالک دیکھدا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعی جس ڈیوٹی اندر کھڑے ہو جاتے، جس ملازم اندر، ان پوری ایمانداری نال کریا کرتے، سارا دن کرتے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ عشاء دی نماز آپ علیہ السلام کے پیچھے پڑھیا کرتے جماعت کے نال، پھر اپنی بستی اندر جا کے اپنی بستی والے نوں پھر عشاء دی نماز پڑھایا کرتے، لمبیا رکھتا پڑھتے، لمبی قرات کرتے، نیکی کے جذبے تھے کہ اللہ کے رسول کے پیچھے پڑھا گا میرے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھیا جان گی۔ جدو نماز کا باب کھولیا جائے گا نامہ اعمال کے اندر پھر لکھیا ہوئے گا کہ معاذ بن جبل دیا نمازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر نمازہ کا باب کھولیا جائے گا، دیکھا جائے گا معاذ بن جبل عشاء جماعت کرواتے ہیں۔ نیکی کا جذبات، رو تھکاوٹا نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین نوں پوچھیا جاتا کہ تسی سارا دن تکلیف اندر، مشقت اندر، پھر تسی نماز کے اندر کھڑے ہو جاتے ہو، لمبے لمبے قیام کرتے ہو، صحابہ اکرام کیا کرتے؟ جواب دیا کرتے تو کیا ساڈیاں تھکاوٹ ہے سو قرآن کی وجہ سے، سو قیام کی وجہ تو ختم ہو جاندیاں نے؟ سانو تھکاوٹ ہو جاندیاں نے، انہاں نوں تھکاوٹ مک جائے جس وقت قرآن پڑھیا کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محاصرہ کر لیا گیا، پانی بند کر دیتا گیا، کھانا بند کر دیتا گیا، پوچھا گیا عثمان جی تسی کس طرح گزارا کرتے ہو؟ اتنے دن ہو گئے نہ تھوڑے کول پانی نہ تھوڑے کول کھانا، کچھ بھی میسر نہیں ہے، تسی کس طرح گزارا کرتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیتا جس وقت میں پیاس لگتی ہے، جس وقت میں بھوک لگتی ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا، اللہ رب نے پیاس بھی بجھا دیتا ہے، بھوک بھی بجھا دیتا ہے۔ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وہ اینا لوگاں واسطے اے ایمان کا جذبہ رکھ کے نیک عمل کرنا والے واسطے اللہ رب العزت نے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی رکھی ہے۔ اگر ساڈے ایمان دے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے، یہ جذبہ نہیں ہے، پھر سانو ساڈے ایمان کی فکر کرنی چاہیے ہے۔ رمضان کے اندر جو کچھ اسی سیکھیا، جو کچھ اسی کمایا، وہ دی حفاظت کرنی چاہیے ہے۔ آپ علیہ السلام بیان فرمایا بنی اسرائیل کا بات، ایک آدمی وہ سفر تے جا رہا سی، سفر تے جاندیاں جاندیاں فسمع صوتا فی الصحابہ، اس نے بدل دے وچوں ایک آواز سنی، بدل وچوں آواز،
پریشان ہے. آواز آ رہی ہے، آواز کی ہے کہ اے بدل جا فلاں بندے دی کھیتی دے اندر برسنا ہے، اتھے پانی کی ضرورت ہے، اس نو پانی پلانا ہے. وہ مسافر آدمی جدو بدل دے وچوں آواز سنتا ہے کہ فلاں آدمی ہے، او دی زمین نو زرخیز کرنا ہے، جا اتھے جا کے پانی دی پیا، اونوں پانی دی ضرورت ہے، پانی برسا دے. وہ بندہ کہتا جس وقت میں سنیا میں بدل کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا، میں پیچھے پیچھے جا رہا، جس طرح بدل جا رہا اس طرف میں جا رہا. ایک جگہ تے بدل پہنچیا، اس طرح گراؤنڈ دے اندر میدان دے اندر ایک کھالا بنیا ہویا سی، نالا بنیا ہویا. بدل اتھے برسیا، نالے دے وچوں پانی گزریا کہ اس زمین کو خراب کرنا شروع کر دیا. میں دیکھ رہا اتنے ایک بندہ بھی موجود ہے. میں اس کو پوچھیا کہ تیرا کی عمل ہے، تیری زندگی کا معاملہ کی ہے، تو زندگی کے اندر کرتا کی ہے، تیری نیکی دے جذبات کی نے کہ بدل دے وچوں آواز آ رہی ہے تیرا نام لے کے کہ فلان بندہ ہے، جا اس کو پانی کی ضرورت ہے، اور زمین کے اوپر برسنا ہے، تیرا عمل کی ہے. اس نے جواب دیتا کہ میں جس وقت میری فصل تیار ہو جائے، میرا اناج تیار ہو جائے، میں اسے 3 حصے کر لینا، ایک حصہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دینا، عشر نکال دینا. بس میرا اور کوئی نیکی نہیں، بس یہی نیکی ہے کہ جدو اناج تیار ہو گیا، فصل پک گئی، میں اسے 3 حصے کر کے ایک حصہ اللہ کے راہ کے اندر خرچ کر دینا. عشر کا ٹائم آ لگا، فصلیں پک رہی ہیں، گندم تیار کھڑی ہے. ہن ساڈے بڑے سوال ہون گے. اسی ہن کوشش کرنی ہے کہ ساڈا عشر جنہ گھٹ جائے اُنہ گھٹا لیں. میرے کو مسئلہ حل نہیں ہویا پھر ادھر جاؤ 50-70 کو پوچھیں گے، شاید تو راہ لگ جائے، 10.5% رو 40% اندر تقسیم کر دیتا جائے، کوئی 40% دے دے، 60% کر دے. ساری کوشش ہوئے گی جنہ تھوڑا دے رہی ہے وہ نہیں فائدہ، لیکن اللہ کے راہ پہ جنہ زیادہ دو گے اتنا فائدہ ہے. جنیاں ڈنڈیاں مارا گے اونی بے برکتی ہوگی. اس بندے نے صرف نیکی کی ہے، عشر کٹ دیا، اپنے اناج دے وچوں، اپنی فصل دے وچوں 3 حصہ اللہ کے راہ دے اندر خرچ کرتا. اللہ رب العزت نے کیسی نیکی قبول فرمائی. اس نو پانی کی ضرورت، اللہ رب العزت نے بدل نو آرڈر کر دیتے کہ جا انہوں پانی کی ضرورت ہے، پانی برسا. اگر ساڈے بھی جذبات ہوں، ساڈے بھی عمل ہوں، تو اللہ رب العزت ساڈے واسطے بدل نو حکم دے گا کہ جاؤ اتنے برسو، اتنے قحط سالی کا مقام ہے، اتنے زرخیزی ہونی چاہیے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم. ان واسطے بخششاں ہیں، ان واسطے اجر عظیم ہے. لهم مغفرۃ واجر عظیم. جگہ جگہ پہ اللہ رب العزت نے ایمان والے واسطے، نیکی کے جذبے کے رکھنے والے واسطے مغفرت اجر عظیم ہے. آپ علیہ السلام نے جان نثار ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نیکی کا جذبہ کہ ساری رات اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہا کر دے، اللہ کی عبادت کے اندر قیام کریا کر دے. سلمان نے کہا ابو درداء ذرا قیام تھوڑا کریا کر، سو جایا کر.
رات کا ایک حصہ قیام کریا کر، 2 حصے سویا کر، آرام بھی کریا کر، اور روزہ چھڈ بھی دیا کر، روزہ رکھ بھی لیا کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول سوال کر رہا ہے، اللہ کے رسول جی میرے کو روزہ رکھنے کی طاقت ہے، میں روزہ رکھ لیا کروں؟ فرمایا ہاں ہفتے 2 رکھ لیا کر۔ کہ اللہ رسول میں زیادہ طاقت ہے؟ فرمایا 3 رکھ لیا کر۔ فرمایا میں تو اس تو بھی زیادہ طاقت ہے؟ فرمایا 1 چھڈ لیا کر، 1 رکھ لیا کر۔ فرمایا میں اس تو بھی زیادہ طاقت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بس 1 چھڈ لیا، 1 رکھ لیا۔ ادھر ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رات کا قیام کر رہے ہیں، سلمان کہہ رہے ہیں وہ قیام تھوڑا کر لیا کر، رات کا 1 حصہ کریا کر، روزہ رکھ بھی لیا کر، روزہ چھڈ بھی دیا کر۔ ابو درداء مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں ہاں تیرے رب دا تیرے اوتے حق ہے، تیرے گھر والے تیرے اوتے حق ہے، اور جس کا حق ہے اس کا حق ادا کریا کر۔ یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اے ابو درداء ساری رات قیام کرتا ہے، دنوں روزہ رکھتا ہے، میں اس کو روکیا کہ تیرے گھر والے کا بھی حق ہے، تیرے رشتہ داراں کا بھی حق ہے، تیرے جنہاں دے اوتے حق ہے انہاں دا حق بھی ادا کریا کر۔ صدق سلمان، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو درداء اے سلمان صحیح کہہ رہا ہے، جس چیز دا حق ہے وہ حق ادا پورے کریا کرو۔ نیکی دے جذبے سی نا، نیکی دے جذبے، ساری رات قیام، دن دے روزے رکھیا کرتے۔ 3 آدمی آئے نا اللہ رسول دیکھو، اللہ رسول کا نہ ملے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہہ گئے کہ میں نکاح نہیں کراں گا، ساری رات قیام کراں گا، میں روزے رکھاں گا۔ بس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی معاملہ رسول اللہ سامنے رکھ دیتا ہے کہ اللہ رسول فلاں ایسی کوئی اس طرح کہہ رہے میں ساری رات قیام کراں گا، میں سارا دن روزہ رکھاں گا، ایک کہہ رہا میں نکاح نہیں کراں گا۔ فرمایا بلاؤ، ہاں جی تسی سارے گفتگو کی تھی؟ فرمایا ہاں اللہ رسول تھی۔ فرمایا میں نکاح بھی، میری بیویاں بھی ہیں، میں قیام کرتا بھی ہاں، میں سوندا بھی ہاں، میں روزہ رکھتا بھی ہاں، میں چھڑتا بھی ہاں۔ آپ علیہ السلام نے انہوں نے جذبات کی قدر کی اور سمجھایا کہ نہیں، جنہ دا حق ہے انہوں دا حق بھی ادا کرو، نکاح کرواؤ، قیام کرو بھی اور سو بھی، آرام بھی کرو، روزہ رکھو بھی اور چھٹو بھی۔ جسم کا بھی حق ہے تھوڑے بیوی بچے کا بھی حق ہے، انہوں کا حق ہے۔ صحابہ کے جذبات بڑے انوکھے جذبات۔ آپ علیہ السلام نے غزوہ تبوک کا موقع آیا، صحابہ اکرام اندر اعلان کر دیتا کہ میرے صحابہ جنگ واسطے مال اکٹھا کیتا جائے، چندہ اکٹھا کیتا جائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کے جذبات دیکھو، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کی ہر چیز لیا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی۔ فرمایا ابوبکر گھر کے اندر کی چھٹ کے آئے ہو؟ جواب دیتا اللہ کے رسول جی اللہ کے دا رسول کا نام چھٹ گیا، باقی ہر چیز چک لے آیا۔ عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول جی گھر کا ادھا مال لے آیا۔ ایک غریب صحابی مزدوریاں کرنے والا، وہ دیکھو ایک کھجور بھی دین واسطے نہیں سی۔ ایمان کا جذبہ اور نیکی کا جذبہ، اور راتوں نکل گیا ملازمت کی تلاش اندر، نوکری کی تلاش اندر، تلاش کر دیا ایک باغ اندر چلا گیا۔ باغ والے نے کہنے لگیا کہ میں تیرے باغ کو ساری رات پانی دیا گا، مینوں ابھی صبح نو مزدوری دے دئی۔ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات پانی لگایا، صبح ہوئی، اس نے مزدوری اندر ادھا سیر کے قریب کھجورا دے دیا کہ تیری مزدوری بن دی ہے۔
وہ کھجورا چکیاں ہوئی اینا ٹوپا جا کھجورا چک کے تریا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا رہے، دیکھ کے مسکرا رہے. فرمایا میرے صحابہ لیا کھجورا لیا، اور مینوں رب نے سارا کچھ عطا دیتا جو تو رات کردا رہا، اور تیرے ایمان دے جذبات اور تیرے نیکی دے جذبات اللہ رب العزت مینوں سارے نقشہ دکھا دیتا. لیا کھجورا، اللہ رب العزت نے حکم دیتا ہے کہ جڑا میرا صحابی ادھا سیر کھجورا لے کے آئے انہوں کھجورا دے ٹھیر کے اوپر ڈیل دیتا جائے. اے بڑے جذبات آلیا تے بڑے ایمان افروز آلیا کھجورا نے، بڑے خلوص آلیا کھجورا نے. اے سارے ٹھیر دے اوپر چھڑک دیا جان اور ڈیل دیا جان. اللہ رسول نے ٹوپا جا پڑیا چک کے پورے ٹھیر دے اوپر. اے نیکی دے جذبے اسی جو رمضان اندر کمایا، جو اسی حاصل کیتا، اگر اسی اسی طرح سارا سال اتنے عمل کرتے رہے، نیکیاں کماندے رہے، نیکیاں کے عمل کرتے رہے، جذبات فکر ساری نیکیاں لی رہی، تو انشاءاللہ ساڈا رمضان قبول ہے. اگر اسی نیکیاں دے جذبات فکر نیکیاں چھڑ دیتیاں، اسی طرح لاپرواہی کرنا شروع کر دیتی، پھر اپنی فکر کرو کہ اللہ رب العزت نے ساڑھے رمضان نو قبول نہیں کیتا. اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو نیکیاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.